آیا کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ دھوکے کا سامان۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی جو ہے کھیل کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ نے بار بار دنیا کا ذکر کیا اور یہی ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ان دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر گناہ کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ دنیا جو ہے، دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر یوں رہیں، مفہوم ہے کہ جیسے کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر رہتی ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہ میدان عمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے انسان کو اچھے اعمال کے لیے بھیجا، نیکیاں کرنے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر یوں رہو جس طرح کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، نہ وہ پانی کے اندر جاتی ہے اور نہ وہ پانی کو اپنے اندر آنے دیتی ہے۔ ایک ویو ہے اس کا، اگر وہ کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر بھی وہ تباہ ہو جاتی ہے، اگر اس کے اندر پانی آ جاتا ہے پھر بھی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ دنیا کے جادو سے بچو، دنیا اتنی بڑی جادوگرنی ہے کہ اس کا جادو ہاروت اور ماروت سے بھی بڑا خطر ہے۔ یہ ایسی جادوگرنی ہے جو علماء کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے، علماء کے دلوں کے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کے بارے میں متعدد مرتبہ احادیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خطبے دیے، دنیا کے بارے میں آگاہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور دنیا سے بچ کر رہے، دنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ اتنی سی ہے کہ جس طرح ایک دریا جو ہے وہ چل رہا ہو، پانی کا دریا، اور اس میں کوئی شخص انگلی ڈالے اور اس انگلی کے پورے پر جو پانی کی تری لگ جائے، جو انگلی کے پورے پر پانی کی تری لگ جائے، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تری جو ہے وہ دنیا ہے، اور نیچے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اخروی زندگی اتنی لمبی ہے۔ مولا روم آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے دیوار کے اوپر سورج کی کرنوں کو دیکھا کہ دیوار چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی، دھوپ جو تھی وہ دیوار پر پڑ رہی تھی، تو کسی نے دیکھا جب اس دیوار کو، تو اس دیوار کا وریفتہ ہو گیا، اس دیوار کا عاشق ہو گیا اس کی چمک دیکھ کر، لیکن جب وہ سورج ڈوب گیا، اس کی کرنیں ختم ہوئی، دیوار جو تھی وہ اپنی اصل حقیقت والی جگہ پر آئی، بے نور ہو گئی، اس کی چمک ختم ہو گئی، تو وہ پریشان ہو گیا۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت بھی بس اتنی سی ہے، بس اتنی سی۔ اور کچھ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خواب کی طرح ہے، جس طرح انسان خواب کے اندر سوتا ہے اور بعد میں بیدار ہو جاتا ہے،
تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایک خواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسافر خانہ ہے، دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے، ہم یہاں مسافر ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا السجن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے مومن کے لیے جو ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ مومن اس دنیا کے اندر کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ تو اس میں قیدی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس کے اوپر خط کے اندر یہ بھی الفاظ موجود تھے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی، وہ گندم کا دانہ کھایا، لغزش ہو گئی، آپ تو جنت میں رہتے تھے، تو جب لغزش ہو گئی تو پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس لغزش کے اوپر پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں بطور اللہ جل شانہ نے عتاب، بطور سختی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جو جگہ مختص کی وہ دنیا ہے، زمین ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو دنیا کے اندر ایسے مست الست ہو جاتا ہے، اس کی اصل جو زندگی ہے اخروی ہے، آخرت کی زندگی۔ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کریمہ ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے اپنے رب کے وعدوں کو یاد کرو، جو تمہارے رب نے تم سے وعدے کیے ہیں نا، ان وعدوں کو یاد رکھنا مفہوم ہے اللہ جل شانہ نے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی میں پھنس نہ جانا، کہیں اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا عرصہ دنیا کے اندر رہے ہیں، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے، اتنا لمبا عرصہ آپ دنیا کے اندر رہے ہیں، آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے؟ تو حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایک صحرا ہے، ایک سرائے، ایک ہوٹل، اور اس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے باہر آ گیا ہوں، بس دنیا کی زندگی یہ ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے باہر آ گیا ہوں، اتنا سا میں نے دنیا کو بس پایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ گھر کیوں نہیں بناتے، مکان کیوں نہیں بناتے رہنے کے لیے، آپ جھونپڑی بنا لیتے تھے اور اس میں رہتے تھے، گزر بسر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کے بسیدہ اور پرانے مکان ہی ہمارے لیے بہت ہیں، اور آپ نے فرمایا جس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری زندگی ہی آپ نے زہد کے اندر گزاری، گھر نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کا پر جو ہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت اللہ جل شانہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ کریم کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا، جب سے اس دنیا کو بنایا اللہ نے نظر رحمت سے نہیں دیکھا، اس دنیا کو جب سے اللہ کریم نے بنایا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان کے پاس پانی کا گلاس ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس میں پانی پیتا ہے، جب وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے اس کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ ڈال دیتا ہے، اس کی نظر میں اس گلاس کی کوئی ویلیو نہیں، قیمت ختم ہو گئی، کوئی بھی آئے اٹھا کر لے جائے اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس دنیا کی جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی وقعت ویلیو اللہ کے دربار میں ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ کافر ہیں، دنیا ایسے بے بہا دنیا دی ہوئی ہے،
اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرتے، اللہ کے منکر بھی ہیں، پھر بھی اللہ کریم جو ہے ان کے اوپر دنیا کو بے بہا جو ہے برسا رہا ہے، لے رہے ہیں دنیا، کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، میرے دائیں بھی سونے کا پہاڑ ہو، میرے بائیں بھی سونے کا پہاڑ ہو، میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود کئی دن رسول اللہ علیہ السلام کے فاقہ مستی کے اندر گزر جاتے تھے۔ حضور محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے، کئی دن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی دنیا سے اتنی دوری تھی۔ کپڑوں پر پابند لگا لیتے تھے، پابند شدہ کپڑے آپ استعمال فرما لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب دنیا کو طلاق دے کے رکھتے تھے، دنیا کو طلاق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گدڑی کو سونگھتے، آپ فرماتے ابو ذر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور آپ سے مجھے دنیا کی بو نہیں آتی، آپ سے مجھے دنیا کی بو نہیں آتی۔ یہ دنیا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کو تباہی کے عمیق گھڑے میں گرا دیتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کو ناکو چنے چبواتی ہے۔ یہ دنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مال ہے جس کا کوئی اور مال نہیں، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کے اندر کوئی عقل نہیں، جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کو وہ جمع کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے وہ سختی کرتا ہے، حسد کرتا ہے اس سے جس کو کوئی شعور نہیں۔ جاہل جو ہے اس کے لیے لڑائی کرتا ہے، جاہل لڑائی کرتا ہے ایک دوسرے سے دنیا کو لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا یقین نہیں ہے وہ اس کی جستجو کرتا ہے، جس کا یقین نہیں ہے اس کی خواہش کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندگی کا ڈھیر تھا، اس پر ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، مردہ بکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مفہوم ہے میرے صحابہ، اس کے مالک کے نزدیک اس بکری کی کیا ویلیو ہے، کیا ویلیو ہے؟ اور کچھ راوی بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اس کو اپنے گھر میں لے جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے مالک نے تو اس کو باہر پھینک دیا گندگی کے ڈھیر پر، مردہ بکری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک دنیا کی بقعت جو ہے، ویلیو جو ہے، اس مردہ بکری سے بھی زیادہ جو ہے وہ کم ہے، مردہ بکری جتنی بھی نہیں ہے اس سے بھی کم ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک۔ آج انسان دنیا کے دیکھیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو وہ چھری کے ساتھ اس کا گلا کاٹ رہا ہے، یہ رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، دوست دوست سے دور ہے، بھائی بہنوں سے دور، بہنیں بھائیوں سے دور۔ ان دنیا یہ رشتوں یہ قطع تعلق کئی سال ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں دنیا کی وجہ سے۔ ایک مرلے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی شخص جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، ایک مرلے کی وجہ سے، چند سکوں کی وجہ سے، چند سکوں کی وجہ سے۔ وہ کہتا دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا میرے پاس آ جائے۔ ہم سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور اس کو کئی مرتبہ رات کو اٹھ کر دیکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آنکھیں کھولتے دنیا کو ہمارے پاس ہے، پھر بار بار دیکھتے ہیں، رات کو سوتے وقت بے چینی اور بے سکونی کے اندر ہم دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، یار ہماری دنیا کہیں ہم سے بچھڑ نہ جائے، ہماری دنیا ہم سے دور نہ ہو جائے، وہ میری کوٹھی، وہ میرا بنگلہ، وہ میرا بینک بیلنس، وہ میرے پلاٹ، وہ میری دنیا، وہ میرے خزانے۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول افضل البشر بعد انبیاء و رسل، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کی بارگاہ میں شہد پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شہد پیش کیا گیا۔ اب وہ شہد کو آپ پینا چاہتی ہیں لیکن پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں برتن، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس قدر آپ گریہ زاری سے روتے ہیں کہ بقیہ جو صحابہ آپ کی مجلس کے اندر تھے وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ بیان کرتے ہیں کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ لیں رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے۔ پھر ایک صحابی نے ہمت کی، پوچھا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کسی چیز کو یوں دفع کر رہے ہیں، یوں دور کر رہے ہیں، دفع کر رہے ہیں، اور بظاہر وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، کس کو دفع کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر دنیا میرے پاس آ رہی تھی، میں نے اس کو دفع کیا، یوں میں نے اس کو دفع کیا، اپنے آپ سے دور کیا، اور وہ دنیا کہہ کر گئی کہ میں آپ سے تو دور ہو گئی ہوں لیکن بعد میں آنے والوں سے میں دور نہیں رہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے اپنی امت سے کہ میری امت شرک کرے، مجھے یہ خطرہ نہیں، ہاں یہ خطرہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ حسد کریں گے، یہ خطرہ ہے، وہ دنیا سے محبت کریں گے، یہ خطرہ ہے امت سے۔ شرک کا خطرہ نہیں ہے، دنیا سے محبت کا خطرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشف فرمایا، کشف کیا، آپ نے دنیا کو دیکھا، دنیا کی حقیقت کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو دیکھا، دنیا کی اصل حقیقت کو دیکھا، یہ بوڑھی عورت ہے، بوڑھی، یہ دنیا جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، جھریاں، اور اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت گر گئے ہیں، دنیا کے دانت گر گئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، دانت گر چکے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ زیب و زینت کر رہی ہے، زیب و زینت کر رہی ہے، زیورات پہن رہی ہے، زینت اختیار کر رہی ہے، خوشبو لگا رہی ہے، دلہن بن رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو دلہن کیوں بن رہی ہے، نئی نویلی دلہن کیوں بن رہی ہے، کس وجہ سے؟ کہنے لگی اپنے شوہروں کی وجہ سے، اپنے شوہروں کی۔ آج انسان دنیا کو دیکھتا ہے نا، دنیا کی زینت کو دیکھتا ہے، دنیا کی رونق کو دیکھتا ہے، رنگ رنگیلی کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے محلوں کے اندر، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر دیکھتا ہے، لمبی لمبی اور موٹی موٹی گاڑیوں کے اندر دیکھتا ہے، بینک بیلنس دیکھتا ہے، یار یہ میرا کزن میرے چچا کا بیٹا ہے، اس نے اتنا بینک بیلنس بنا لیا، اتنے پلاٹ بنا لیے، یہ اتنا امیر ہو چکا، میں وہاں کھڑا ہوں، اس نے کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، اتنی بڑی گاڑی اس کے پاس ہے، میں وہاں کا۔ دنیا، جب دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، آگے، یار اس کے پاس ایک کوٹھی ہے میں 2 کوٹھیاں بناؤں گا، اس کے پاس ایک گاڑی میں 2 گاڑیاں لوں گا، یعنی ہم دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ مومن کو یہ چاہیے وہ اعمال میں، نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے، نیکیوں میں ہم یہ دیکھیں یار یہ بندہ جو ہے یہ 5 نمازیں پڑھتا یہ نہیں پڑھتا، یہ کہیں اللہ کا نافرمان تو نہیں، سرکش تو باغی اور طاغی تو نہیں، کہیں اللہ کے دربار میں اس نے بغاوت تو نہیں کر لی، یہ سود تو نہیں کھاتا، یہ دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے رشوت تو نہیں لے رہا، اس نے حرام حلال کی تمیز کو تو نہیں چھوڑ دیا، اس نے اپنی کوٹھی اور بنگلے کو سجانے کے لیے، اس کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے کہیں یہ ناحق غریبوں کا خون تو نہیں کر رہا، کہیں یہ حرام تو نہیں کھا رہا۔ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، بس ایک چیز کو دیکھتے ہیں، بس دنیا، انسان کو ایسا مست کر دیا دنیا نے، ایسا باولا بنا دیا دنیا کو، ایسا وحشی بنا دیا دنیا کے اندر۔ انسان جو ہے وہ بوڑھے 70 80 سال، یعنی وہ اس کو قبر نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کی محبت اس کے اندر، دنیا کی خواہشات، امیدیں لمبی ہیں، وقت تھوڑا ہے، کھانے کے لیے غذا اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، غلہ جو ہے اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں،
اور وقت تھوڑا ہے، وقت کم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے گھر نہیں بنایا کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، جھونپڑی میں رہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت یہ ہے، ایک سرا ہے، ہوٹل ہے، اور اس کے ایک دروازے سے ہے، دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے، یہ دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم یعنی دیکھیں ہماری زندگیاں مختصر ہیں، 60 سال، 50 سے 60 سال کا یعنی یہ فگر جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ لیکن 50 یا 100 سال بھی تجھے لے، 100 سال بھی اگر تجھے لیتا ہے، بالآخر تجھے اصلی گھر میں جانا ہے، اخروی گھر میں جانا ہے، تیرا اصل گھر وہاں تُنے جانا ہے، وہ زندگی جو دائمی زندگی ہے اس میں جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نئی نویلی دلہن بن رہی ہے، تو سج دج رہی ہے، کیا تیری شادی ہے؟ کہنے لگی نہیں، میرے بہت شوہر ہیں، میرے تو پہلے ہی بڑے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان شوہروں کا کیا بنا، ان شوہروں کو کیا کیا، وہ مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا نہیں، میں نے سب کو قتل کر دیا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ اس دنیا پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بالی ہے، دنیا دیکھی بالی ہے۔ اس دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر آقا۔ صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، صورت دیکھو ظالم کی کیسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت دیکھو اس ظالم کی کیسی بھولی بھالی ہے۔ اور یہ شہد دکھاتی ہے، شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے، اور یہ قاتل ہے، دین ہے، اور یہ شوہر کش ہے، یعنی اپنے شوہروں کو قتل کرنے والی ہے، شوہروں کو۔ اس نے کئی شوہر قتل کر ڈالے، اور پھر بھی ابھی اس کا جذبہ اور اس کا جوش ختم نہیں ہوا، ابھی بھی اور نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اور آج دیکھیں لوگ للچاتی ہوئی ترسی ہوئی نگاہوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو ترسی ہوئی۔ جب دنیا سامنے سج دھج کر آ جاتی ہے، انسان کے سامنے جب دنیا سج دھج کے آ جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں ایمان۔ تو اس دنیا سے بچنا چاہیے، اس دنیا میں رہنا یہ اللہ جل شانہ نے جب تک زندگی لکھی ہے دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے رہیں موت قبل ان تموت، مر جو قبل اس کے تمہیں مارا جائے۔ دنیا میں اپنے دن پورے کریں یار، یہاں تو ہم دن پورے کرنے آئے ہیں، یہاں ہم اللہ کا قرب پانے آئے ہیں۔ ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا۔ ہم دنیا داروں کو ان کے دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہم دین داروں کے پیچھے چلیں، ہم دین داروں کو فالو کریں، یا یہ دین دار ہیں۔ میں 5 نمازیں میرے اوپر فرض ہیں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اگر پڑھتا ہوں اب تہجد کی طرف آ جاؤں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق و شاش کی طرف آ جاؤں، اوابین کی طرف آ جاؤں، صلاۃ و توبہ کی طرف آ جاؤں، میں شکر کے نوافل پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھ کر اللہ کا قرب پالوں، میں اللہ کا ذکر کروں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تھے نا، آپ تخت پر جا رہے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جن جو ہیں جن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اور ہوا کے اندر آپ کا تخت اڑتا جا رہا ہے، اٹھتا جا رہا ہے۔ کسی نے دیکھا کہا واہ سلیمان تیری بادشاہت، واہ تیری حکومت، مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تسبیح جو ہے، ایک تسبیح پڑھنا وہ میری حکومت سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ ایک تسبیح پڑھ۔ حضرت ابن سماق تھے نا، وہ ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون رشید کے خادم نے پانی پیش کیا، پانی پینے لگے۔ ابن سماق نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کو فل پیاس لگی ہو، فل پیاس، پانی سے آپ تڑپ رہے ہوں اور آپ کو پانی نہ ملے تو اس گلاس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت میں دے دوں گا۔ کہا پھر یہ پانی جب اندر چلا جائے پھر باہر نہ نکلے، جب پانی آدھی سلطنت دے کر تم پانی کو لیتے ہو، پانی پی لیتے ہو، پھر پانی باہر نہ نکلے پھر کیا کرو گے؟ کہا دوسری بھی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ حضرت ابن سماق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہارون رشید جس سلطنت کی قیمت پانی کا ایک گلاس ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی، اس سے کیا دل لگانا ہے؟ ایک گلاس، یہ پانی جو ہم پیتے ہیں انسان کو نہ ملے تو انسان کیسے
انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر یہ پانی باہر نہ نکلے تو انسان ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کے پاس جو بھی ہے دنیا کے اندر ہر چیز وہ کہے گا لے لو، یہ پانی باہر نکل جائے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے آگے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ انسان آج ہم ظاہری طور پر یعنی ہمارا کردار ہماری گفتار کی عکاسی نہیں کرتا، ظاہری طور پر کہتے ہیں مولا ہم تجھے مانتے ہیں تیرے بندے ہیں، لیکن حقیقت میں آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ شیطان کے بندے، دنیا کے بندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کو معبود نہ بنا لو، دنیا کو رب نہ بنا لو کہ ہر وقت دنیا کی پوجا کرتے رہو، دنیا کرتے رہو، دنیا کو معبود نہ بناؤ۔ آج لوگوں نے دنیا کو معبود بنا لیا، چند سکوں کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ دیتا، چند سکوں کے لیے انسان جھوٹ بول لیتا ہے، چند سکوں کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے دنیا کے اندر رہنے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو بے مثل و بے مثال ہو کر جائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب تو دنیا سے جب تو آیا تھا سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، ایسی زندگی گزار کے جا کہ جب تو جائے سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ اللہ فرمائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، آجا میرے خاص بندوں میں آجا۔ فرشتے رحمت کے فرشتے جو ہیں اس کو دلہن بنا کر اس کا استقبال کریں، اللہ اکبر۔ اور رحمت کے فرشتوں کی جو اس کی قبر ہے وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے جو ہے مزار بن جائے اس کا، رحمت کے فرشتے اس کی قبر پر آئے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جب ہم مٹیں گے، جب مٹنا سیکھ جائیں گے، جب جھکنا سیکھ جائیں گے، اللہ جل شانہ کے لیے ہم گناہ چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔